اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودی اہل کتاب یہ غلط کام کیا کرتے تھے کہ اپنے پاس سے چیزیں لکھتے اور پھر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اپنے ہی احکام بنائے ہوئے تھے۔ عوام کو تو پتہ کچھ نہیں تھا۔ تو کل کے سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ عوام تو ان میں سے اکثر ان پڑھ تھے، جاہل تھے، وہ تو کتاب کی طرف آتے ہی نہیں تھے، اپنی کتاب تورات کی طرف۔ تو ان کے علماء جو ان کے سامنے بیان کرتے تھے اسی کو وہ تورات سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کام پکڑا ہوا تھا کہ اپنے پاس سے چیزیں لکھتے تھے جو تورات میں نہیں ہوتی تھیں، اور پھر لوگوں سے اس کے بدلے میں پیسے بٹورتے تھے۔ مسلمانوں میں خدا نہ خواستہ کوئی کتنا ہی گرا ہوا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے احکام لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے، اپنے طرف سے مسائل بیان کرنا شروع کر دے۔ کوئی گنہگار سے گنہگار بھی عالم دین ایسا نہیں کر سکتا، بگڑا ہوا سے بگڑا ہوا۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، ویل، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا، تاکہ حاصل کریں، خریدیں، بھی، اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، کم قیمت، تھوڑا سا سامان۔ دنیا کا مفاد، پیسے، مال و زر، مقام و منصب، کوئی بھی چیز ثمن قلیل ہے۔ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ساری کائنات ثمن قلیل ہے۔ یہ تو بات ہے تورات کی، اور قرآن کا درجہ تو تمام کتابوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر قرآن کو کوئی کسی بھی درجے میں بیچتا ہے، غلط طریقے سے قرآن کا استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ثمنا قلیلا، ساری کائنات ثمن قلیل ہے، اگر قرآن کے بدلے میں ساری کائنات بھی دے دی جائے وہ بھی ثمن قلیل ہے۔ اچھا، ایک ہے تعلیم قرآن، تعلیم کتاب، قرآن کی تعلیم اور کتاب کی تعلیم پر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ قرآن کا معاوضہ نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اسلامی ریاست علماء کرام کو، مبلغین کو، معلمین کو، اساتذہ کرام کو وظیفے دیتی تھی، اور بہت بھاری بھاری وظیفے ہوتے تھے۔ جیسے سعودی عرب کے اندر لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں ائمہ کرام کو، گاڑیاں دی جاتی ہیں، بنگلے دیے جاتے ہیں۔ پھر اسلامی ریاستیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور الگ الگ ممالک بن گئے، اور الگ الگ پالیسیاں بن گئی، ویزا پالیسی آ گئی، مسلمان غلامی میں چلے گئے، اور انگریز نے آ کر بر صغیر پاک و ہند میں اپنا نظام تعلیم رائج کیا، اسلامی نظام تعلیم ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد دینی مدارس کو باقی رکھنا ویسے مشکل ہو۔ ساری دنیا کی طاقتیں اپنا زور اس پر لگانے لگیں کہ دینی مدارس ختم ہو جائے۔ ریاستوں نے ان کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دی، ریاستیں اپنے اپنے چکر میں پڑ گئیں۔ پاکستان جیسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کے بجٹ میں 1 روپیہ بھی مسجد مدرسے کے لیے نہیں ہے، سیرت کی کتابیں چھاپنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کے چھاپوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز کا بجٹ ہے ہمارے پاکستان میں، لیکن
دین کے لیے، ایمان اسلام کے لیے کوئی بجٹ نہیں، تو پھر علماء کرام نے لوگوں کے تعاون سے دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا کہ اگر نظام تعلیم اسلامی ختم ہو جائے تو آہستہ آہستہ دین ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہ سلسلہ کسی نے کوئی 1 روپیہ دیتا، کوئی 2 دیتا، کوئی آنا دیتا، کوئی 2 آنے دیتے، اور اس طرح کرتے کرتے یہ مدارس کا نظام قائم رہا۔ آج بھی اسی طرح قائم ہے کہ اگر مسلمان خود یہ کام نہ کریں تو حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ ختم ہو جائے۔ اگر دینی مدارس کا یہ نظام نہ ہوتا تو آج طالبان بھی نہ ہوتا۔ یہ طالبان دینی مدارس کے طالب علم ہیں، اور دینی مدارس کے اساتذہ کرام خالص دینی مدارس کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا سر فخر سے بلند کر دی۔ انس حقانی امریکہ کے انخلاء کے بعد امریکہ نکلا ہے رات، افغانستان سے مکمل چوروں کی طرح، مجرموں کی طرح بھاگ گیا ہے دم دبا کے۔ 20 سال مار بھی کھائی، ذلیل اور رسوا ہوا، پوری دنیا میں ساکھ خراب ہوئی، اور امریکہ افغانستان سے بھاگ نکلا۔ انس حقانی طالبان رہنما نے سب سے پہلے ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے 4 بھائی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ کتنا مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے دشمنوں کو معاف کرنا کہ جن کے 4 بھائی شہید ہوئے، خود دشمن کی قید میں رہے۔ یہ حامد کرزئی اور عبداللہ جن کے ساتھ آج طالبان جن کو حکومت میں شامل، کتنا بڑا دل ہے کہ جن بدبختوں نے حامد کرزئی جیسے لوگ، عبداللہ جیسے لوگ، اشرف غنی جیسے لوگ، رشید دوستم جیسے لوگ، اسماعیل خان جیسے لوگ، یہ جن لوگوں نے ان کو قیدوں میں رکھا، تشدد کیا، ٹارچر کیا، بے حد غیر انسانی سلوک کیا، آج انہی کو وہ اپنے حکومت میں حصہ دے رہے ہیں۔ ہمارے عمران خان سے کوئی کہے کہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ مل کر حکومت بناؤ، کتنا دکھ، کتنا غصہ چڑھتا ہے اس کو۔ تو جنہوں نے ان کے بھائیوں کو شہید کیا، دشمنوں کے ساتھ مل کے افغانستان کو لوٹا مارا، عوام کو، تو آج ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حکومت میں حصہ دینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہیں اسلام کے لیے، اور سب کچھ کر رہے ہیں اپنے افغانستان کے لیے۔ تو یہ طالبان مدارس کی پیداوار ہے۔ یہ جو آپ کے 1000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، 400 روپے، کوئی بھی مسلمان کہیں بھی کسی مدرسے میں پوری دنیا میں مدد دیتا ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنی بڑی خیر ہے کہ اس کا قیامت کے دن یہ اندازہ ہوگا کہ جب حکومتیں سرپرستی چھوڑ دیں اور عوام بھی اگر اپنے مدارس کی اور اپنے دینی اداروں کا خیال نہ رکھے تو پھر اسباب کے درجے میں اسلام کو باقی رکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو قرآن کی تعلیم پر جو کوئی کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے یا امامت پر تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ معاوضہ نہیں ہے، وہ دین کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ اگر ایک آدمی 8 گھنٹے مدرسے کو، 10 گھنٹے مدرسے کو بھی سنبھالے اور پھر اپنا کاروبار بھی کرے تو وہ انسان ہے، کیسے ہو سکتا؟ یہ جو مدارس میں لوگ پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، اگر اپنا کاروبار کریں، دنیا کمانے کی کوشش کریں تو بہت سے دنیا داروں کے مقابلے میں بہت بہتر دنیا کما سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور روکھے سوکھے پر گزارا کر کے، دقتیں برداشت کر کے، کم پر راضی رہ کے اپنے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیتے، اپنی نسلوں کو قربان کر دیتے۔ کون کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ایک اچھی معیاری زندگی گزارے جیسے دنیا میں لوگ گزارتے ہیں، اور وہ گزار بھی سکتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو دنیا کے بازاروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں بہت بہتر کام کر سکتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ ان کو بڑی عقل دی ہوتی ہے، معاملہ فہمی، سمجھداری، ڈیل کا طریقہ، لیکن یہ اپنے اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ساری کائنات
ثمن قلیل ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں۔ فویل، بس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اللہ کی کتاب بنا کر اس چیز کو جو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی، یہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا، یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس سے، جو یکسبون یہ کماتے ہیں، جو لکھتے ہیں وہ لکھنا ہلاکت، اور پھر اس لکھنے کے بدلے میں جو ان کو معاوضہ ملتا ہے وہ ہلاکت۔ وقالو، اور کہتے ہیں، یہودیوں کا دعویٰ تھا، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، النار، آگ، الا مگر، ایام معدودہ، گنتی کے چند، مگر چند گنے چنے دن، ایامن، ایام دن، معدودہ گنے چنے، کہتے ہمیں آگ نہیں پہنچے گی، آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اور وہ کون سے؟ کہتے جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، 40 دن یا 7 دن کہتے ہیں بعض لوگ ان کے، کہ اتنے دن بس ہم جہنم میں جائیں گے، ورنہ ہمارے لیے تو جنت، اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں پیدائشی طور پر۔ یہودیوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ صرف جنت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی، قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عہداً، وعدہ، کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے اس بات کا، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ عہدہ، اپنے عہد کی، کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہوا اس بات کا کہ اللہ تمہیں ہی جنت میں بھیجے گا اور تم کسی حال میں بھی جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تم نے عہد لیا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے؟ کوئی عہد و پیمان ہوا ہے اس طرح کا تمہارا اور اللہ کا؟ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے۔ کوئی اللہ نے عہد و پیمان کیا ہے تمہارے ساتھ، یا ویسے ہی ہانکتے رہتے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ ویسے ہی ہانکتے رہتے ہیں۔ ام تقولون، یا کہتے ہو تم، علی اللہ، اللہ پر، ما وہ، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم یہودیوں سے کچھ نہیں کہیں گے، جہنم میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے تم نے یہ اب عقیدہ نکال لیا ہے؟ بلا، بلکہ، کیوں نہیں، من کا سبا، جس نے کمایا، جس نے کی، سیئتاً، برائی، جس نے کمائی یا جس نے کی، سیئتاً، برائی، وہ احاطت، اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی خطاؤں نے، جس نے گناہ کیے اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فاولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ برائی نے گھیر لیا کیا مطلب ہے؟ کہ برائی جتنی مرضی ہو جائے، زمین و آسمان کے خلا کو بھی اگر برائیاں بھر دیں تب بھی برائیاں انسان کو گھیرتی نہیں ہیں۔ برائی کب گھیرتی ہے انسان کو؟ جب انسان کفر کرتا ہے، جب انسان شرک کرتا ہے، تو شرک اور کفر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو گھیر لیتا ہے، پھر انسان کے لیے جہنم ہے۔ اگر کفر اور شرک سے بچ گیا، جتنے مرضی گناہ ہے، زمین و آسمان کا خلا بھی چاہے بھر جائے، تو یہ برائیاں انسان کو ڈھانپ نہیں سکتی، یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں، وقتی طور پہ چلا بھی جائے گا تو عذاب کے لیے نہیں، کافر کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے تعذیب کے لیے، عذاب دینے کے لیے، اور مسلمان گنہگار کو جہنم میں اگر بھیجا خدا نخواستہ تو وہ جائے گا تطہیر کے لیے، پاک ہونے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کریں گے اور تھوڑی سی سزا دے کے پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور کیے انہوں نے، الصالحات، اچھے کام، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔